بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما رواہ ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ میں دو شریکوں یعنی کاروبار میں شریکوں کا تیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے، لیکن جب کوئی خیانت کرتا ہے تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ دوستو، تجارت کے شرعی اصول بیان کیے جا رہے ہیں، اور آج جس اصول کی بات کی جائے گی وہ ہے شراکت، یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگ اپنے سرمائے کو ایک جگہ جمع کر کے اس کے ساتھ مل کے تجارت کرتے ہیں تو اس کو شراکت کہتے ہیں۔ اور یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس میں خیر و برکت بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے متعلق بس ایک بات بہت ضروری اور اہم ہے، اور اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں میں شرکت ہوگی۔ ایسا جائز نہیں ہے کہ کوئی کہے جی یہ میں آپ کے پاس 10 لاکھ روپے رکھوا رہا ہوں، آپ نے ماہانہ فکس اماؤنٹ مجھے دینی ہے اور میرا 10 لاکھ محفوظ ہے، میں صرف نفع میں شریک ہوں، نقصان میں شریک نہیں ہوں۔ نہیں، پروفٹ اینڈ لاس، نفع اور نقصان دونوں میں شرکت ضروری ہے۔ لہٰذا وہ اپنے سرمایہ کے اعتبار سے اپنا پروفٹ اینڈ لاس یعنی نفع اور نقصان طے کریں گے کہ جتنا ہمارا سرمایہ ہے اسی حساب سے ہم نفع بھی لیں گے اور اسی حساب سے ہم نقصان میں بھی باقاعدہ حصے دار ہوں گے۔ تو اس طرح یہ تجارت نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ بابرکت بھی ہے۔ اگر مزید سوالات ہوں تو اپنے علاقے کے علماء سے اس کی وضاحت پوچھ لیجئے۔ واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر کے بھی سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔